کربلا، جہاں صرف جسم نہ کٹے تھے وہاں ضمیر جاگے تھے، وہاں وفا کی وہ مثالیں لکھی گئیں جو قیامت تک دھوپ میں جلتی رہے گی اور انسان کو جگاتی رہے گی۔ یہ واقعہ صرف آنکھوں سے آنسو نکالنے کے لیے نہیں، یہ دلوں کو بیدار کرنے کے لیے ہے۔ جب یزید نے خلافت پر قبضہ کیا تو مدینہ میں پیغام بھیجا گیا کہ امام حسین بیعت کرے، لیکن حسین جو نبی کریم کے نواسے تھے، جن کی گود میں رسول اللہ نے انہیں پالا، وہ کیسے ظلم کے آگے جھک سکتے تھے؟ آپ نے صاف انکار کیا، فرمایا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ انکار معمولی نہ تھا، امام حسین جانتے تھے کہ اس انکار کی قیمت خون ہوگی، مگر حق پر رہنا تھا چاہے سب کچھ چلا جائے۔ آپ مدینہ سے روانہ ہوئے، پہلے مکہ اور پھر وہاں سے کربلا ایک خشک سنسان میدان جہاں نہ درخت تھے، نہ سائے، نہ پانی، صرف ریت تھی اور تغییر کے امتحان۔ امام حسین کا قافلہ وہاں 2 محرم کو پہنچا۔ ساتھ 72 وفادار تھے، جن میں بچے تھے، جوان تھے، عورتیں تھیں، اور سب کا ایمان پہاڑ جیسا تھا۔ لیکن سامنے یزید کا 30,000 کا لشکر کھڑا تھا، مقصد صرف ایک، آ تو حسین بیعت کرے، آ پھر شہید ہوں۔ 7 محرم کو یزیدی فوج نے فرات کا پانی بند کر دیا۔ اب بیبیوں اور بچوں کی پیاس آہستہ آہستہ چیخ بننے لگی۔ سکیہ جو امام حسین کی ننھی بیٹی تھی، سسکیاں لیتی تھی۔ ننھے علی اصغر کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے، لیکن امام نے صبر کا دامن نہ چھوڑا، فرمایا صبر کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ 10 محرم عاشورہ کی صبح امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو ایک ایک کر کے رخصت کیا۔ حضرت علی اکبر جو اب کے جوان بیٹے تھے، سب سے پہلے میدان میں اترے، دشمنوں سے لڑے اور آخر کار شہید ہو گئے۔ قاسم جن کی عمر صرف 13 سال تھی، جنگ کی اجازت مانگی اور جان دے کر وفا کا حق ادا کر دیا۔ ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے۔ پھر حضرت عباس جنہیں علمدان کربلا کہا جاتا ہے، پانی لینے کے لیے نکلے۔ فرات تک پہنچے، مشک میں پانی بھرا لیکن خود نہ پیا۔ واپس آتے ہوئے بازو کاٹ دیے گئے، مشک گر گئی مگر لبوں پر صرف حسین کا نام رہا۔ شہید ہو گئے مگر علم نہ جھکنے دیا۔ پھر وہ لمحہ آیا جس پر آسمان بھی روئے۔ امام حسین نے شیر خوار علی اصغر کو گود میں لیا، دشمنوں کی طرف بڑھا کر فرمایا، اگر مجھ پر رحم نہیں تو اس معصوم پر تو کرو، اسے پانی دے دو۔ جواب میں حربلا نے تیر چلایا اور علی اصغر کے نازک گلے کو چیر دیا۔ امام نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، پروردگار یہ بھی تیری امانت تھی، واپس لے لے۔ اب صرف امام حسین تنہا رہ گئے تھے، زخموں سے چور، تھکے ہوئے لیکن حوصلے سے لبریز۔ آپ نے دشمنوں کے لشکر کا سامنا کیا مگر جسم پر تیر، نیزے اور تلواروں کے وار ہوتے رہے۔ گھوڑے سے زمین پر آ گرے، سجدے کی حالت میں لب ہلے، الہی میں راضی ہوں تیرے فیصلے پر، تیرا بندہ ہوں، تیری رضا میں میری خوشی ہے۔ پھر شمر آگے بڑھا اور سجدے میں موجود امام حسین کا سر تن سے جدا کر دیا۔ زمین لرز اٹھی، آسمان نے خون برسایا اور کربلا کی مٹی سرخ ہو گئی۔ اس کے بعد یزیدی لشکر نے خیموں پر حملہ کیا، انہیں جلا دیا، بیبیوں کو قید کیا گیا۔ حضرت زاب نے صبر کا علم بلند رکھا، بھائی کی قربانی کو دنیا کے سامنے بیان کیا۔ امام زین العابدین بیمار تھے مگر ان کے دل میں قرآن زندہ تھا۔ کربلا کوئی تاریخی واقعہ نہیں، یہ زندہ حقیقت ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ حق پر ڈٹے رہنا ہے، چاہے جان چلی جائے، چاہے بچے شہید ہو جائے، چاہے سب کچھ قربان ہو جائے۔ کسی نے مر کر دکھایا کہ دین بچانے کے لیے سب کچھ لٹا دینا پڑتا ہے۔ سلام ہو اس سجدے پر جس نے انسانیت کو جھکنے سے بچایا۔
سلام ہو اس قربانی پر جس نے دین کو قیامت تک زندہ کر دیا۔